نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کا اہتمام کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کسی کو بد دعا دینا صحیح نہیں ہے، بد دعا دینے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایک دور ایسا آیا جہاں پر حضور علیہ السلام نے بد دعا دی لوگوں کو۔ کیا دی؟ بد دعا دی۔ اب کیسے ایسے واقعات تھے، کہاں پر حضور علیہ السلام نے بد دعا دی؟ وہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ غزوہ خندق کے دن کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ لڑتے رہے، عصر کا ٹائم گیا، مغرب کا ٹائم گیا، یہاں تک کہ ٹائم بڑھتا ہی گیا تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کو نماز پڑھنے نہیں دیا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے حضور علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ ان کفار نے ہمیں کیا ہے نماز پڑھنے نہیں دی، ہماری نماز قضا ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان کفاروں نے ہماری نماز پڑھنے نہیں دی۔ پھر حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر اذان و اقامت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے کیا ہے پہلے عصر ادا کی، پھر مغرب ادا کی، اسی طریقے سے نمازیں پڑھی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد کیا جلالی دعا کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اب کہتے ہیں بد دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیسی ایسی واقعات ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے بد دعا کی۔ وہ کیا سبب تھا، کس وجہ سے کی؟ وہ کی کہ یا اللہ ان کفار نے ہماری نمازوں کو قضا کیا، وقت نہیں دیا، یا اللہ ان کفار کے قبروں کو، مال کو اور کہ آگ سے بھر دے۔ کیا کہا کہ کفار نے ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا، نماز کا بھی موقع نہیں دیا۔ یا اللہ ویسے تو حضور علیہ السلام کو طائف میں پتھر بھی پڑے، حضور علیہ السلام پر اتنی ساری مشقتیں کی، لوگوں نے مارا، زخم بہے، خون نکلا، حضور علیہ السلام نے اپنے رحمت بھرے الفاظ سے کبھی بھی ان کو بد دعا نہیں دی، کیا ہے ان کو بد دعا نہیں دی۔ لیکن نماز کا جب معاملہ آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے بد دعا دی۔ وہ کیا دی کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہماری نمازیں قضا کرائی، یا اللہ ان کے مالوں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہماری نماز عصر جو سب سے اہمیت والی ہے اس کو قضا کرا لیا۔ اب محدثین فرماتے نماز عصر کافر تھے، انہوں نے ظہر عصر مغرب تینوں نمازیں قضا کرائی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر عصر کا نام اسی لیے لیا کہ اس میں فضائل بہت ہے، اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا کہ اس نماز کو کفار نے ہم سے کیا کیا، قضا کرایا۔ اب یہاں سے پتا چلا ویسے تو کسی کو بھی بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ آج آپ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، تھوڑی تھوڑی بات پر بد دعائیں دیتے ہیں کہ یا اللہ تمہیں غرق کرے، یہ کرے، وہ کرے، بہت ساری بد دعائیں ایسے دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ دینا نہیں چاہیے، کیا ہے اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ لیکن جب احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی؟ وہ کیا تھی؟ فقط نماز کے لیے، کہ نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کو نماز قضا کرانے میں پوری کوشش کرتا ہے، شیطان بن کر نماز قضا کرا دیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو بد دعا دی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا ہے نماز پہلے ظہر عصر مغرب پھر پڑھی۔ اب اس میں دو یہ صورتیں ہیں، اب حالانکہ یہ تو باب بہت بڑا ہے، لیکن میں مختصر سے عرض کروں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جمع سوری نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اب اس کی دو صورتیں، ایک ہوتی ہے جمع سوری اور ایک ہوتا ہے جمع حقیقی۔ جمع سوری یہ ہوتا ہے اگر کسی عذر کی وجہ سے یا کوئی ایسا موقع آ جائے نماز کو مؤخر کرنا، ویسے تو ہر نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا لازمی ہے کیونکہ یہ کتاب مواقیت الصلاۃ چل رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر آ جائے تو جمع سوری یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے جائز ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جیسے ظہر کا ٹائم ہے، آپ کو کوئی ایسی مجبوری لائق ہے جس پر شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے شریعت کہتی ہے آپ ظہر نماز کو مؤخر کریں یہاں تک کہ عصر، مثال کے ٹائم پر عصر کا ٹائم جو شروع ہو رہا ہے 5 مثال کے ٹائم پر 5:13 پر شروع ہو رہا ہے، اب آپ کیا کریں 5 بجے پہلے کیا کریں ظہر نماز پڑھیں، ظہر نماز 13 منٹ میں پڑھ لیں گے، پھر عصر پڑھ لیں، اس طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں جمع سوری۔ اس طریقے سے اگر کوئی عذر ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے جمع حقیقی نماز۔ کن صورتوں میں جمع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے بندہ لوگ
हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, मिन्ना में अरफात में नमाजों को जमा करते हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, इसको जमा हकीकी कहते हैं। जैसे यही हदीस मुबारका में सुन ले कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कुफ्फार ने नमाज नहीं पढ़ने दिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले कौन सी नमाज पढ़ी? हालांकि जोहर का भी टाइम गया था, असर का भी टाइम गया था, मगरिब का भी टाइम चला गया था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या की? पहले जोहर पढ़ी, फिर असर पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ी। इसको क्या कहते हैं? जमा हकीकी। और ये क्या है? उज़्र की बिना पर अगर कोई इस तरीके से करना चाहे तो कर सकता है। ये मामलात ऐसे नाजुक है, मसाइल है, इसके बाद इसमें उलमा अहले सुन्नत से मुशावरत करके फिर आप इस पर अमल दरामद कर सकते हैं।